الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین عمران خان صاحب کے جب ان کی حکومت کا آغاز ہوا، ان کے پہلے 3 ماہ جو تھے وہ بہت ہی اعلیٰ گزرے۔ وجہ یہ تھی کہ ہم ایک خوابوں کی جنت میں بیٹھے تھے۔ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، ہم وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیسا ہوگا۔ بڑے بڑے انہوں نے خواب دکھائے، گھروں کے وعدے کیے اور نوکریوں کے وعدے کیے اور سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جو الیکٹڈ لوگ تھے، جو عمران خان جن سے انہوں نے محنت کروائی تھی، ٹیم لے کے چلے تھے پی ٹی آئی کے، تو وہ جو لوگ تھے جو پہلے عمران خان صاحب چلے تھے 22 سال 23 سال پہلے، وہ تو ایستا کر کے انہوں نے گھوڑوں سے اتارتے گئے، اور وہ بیچارے پیدل ہو گئے، اور پیدل ہو کے بیچارے پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ اس میں عمر چیمہ جیسے لوگ بھی تھے، بہت بڑے نام ہیں اس کے اندر ہیں، جو لوگ قربانی دینے میں لاکھوں روپے بار سے کروڑوں روپے بھی دے دیا کرتے تھے، اپنی تنخواہیں تک دے دیا کرتے تھے، وہ لوگ سب ایستا غائب ہو گئے۔ پھر الیکشن آیا، الیکشن میں جیتے، بے تحاشا لوگ نئے آئے، اس کے اندر کچھ مختلف پارٹیوں کے لوگ شامل ہوئے۔ پھر اس پہ کیا ہوا کہ جب وہ الیکٹ ہو گئے، حکومت بن گئی، تو عمران خان صاحب کو پرانے اور تعلقات جو تھے ان کے بچپن کے وہ یاد آنے لگے۔ ایسے لوگ نان الیکٹڈ لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ آج وہ ارب پتی ہو گئے ہیں، اور حکومت کے اندر ان کی ایک پوری غنڈہ گردی ہے، اور وہ حکومت کے اندر عمران خان کے گھر انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے۔ اس دائرے کے نزدیک کوئی بھی وفاقی وزیر تک نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی وزیر کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جیسے کہ علی محمد نے ایک بل پیش کیا خاتم النبیین کا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ ان کا کوئی بھی ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ان کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ صرف یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ یا ختم نبوت کا نام لے لے گا۔ اب اس دفعہ اس نے خاتم النبیین کا کیا۔ میں نے کل پروگرام کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اس نے ایک اچھا کام کیا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ صرف نقصان کی جگہ کہ انہوں نے کرنا ہے کہ نصاب کے اندر اب تمام نصاب میں تبدیلیاں ہوں گی۔ کتنی کتابیں لکھی جائیں گی، کتنا زیادہ اس کے اندر تبدیلی جب آئے گی، لکھنے والے کو پیسے، پرنٹنگ والے کو پیسے، نئی کتابیں بنیں گی ساری، وہ بھی تو قومی نقصان ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ یہ اس شخص نے نہیں سوچا۔ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کوئی بھی ان کی شان کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ اس بیوقوف آدمی کو پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا کہ تم یہ کر دو گے تمہارا نام بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کام ہوتا تو یہ کرتے، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے اندر نان الیکٹڈ لوگوں کو بلا لیا ہے، اور جتنے بھی وزیر ہیں، بھلے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہوں، بھلے کسی قسم کے وزیر ہوں، وہ کوئی سب فارغ ہیں، بالکل ان سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ایک نااہلوں کی ٹیم بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ کل کیا ہوا؟ فواد چودھری صاحب بھڑک اٹھے، انہوں نے میں بولا وہ باتیں کر دیں، انہوں نے وہ باتیں کھل کے کر دیں جو آج سے پہلے کبھی بھی پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ فیصل واڈا نے کھل کے بات کی، عمران خان صاحب کو ان کو الگ کمرے میں لے جا کے ان کو کول ڈاؤن کرنا پڑا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ ندیم بابر ہیں ہو گئے، رزاق داؤد ہو گئے، شہزاد اکبر ہو گئے، یہ 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری، وہ کہتے ہیں انہوں نے کڈنیپ کر لیا ہے، ہماری جو پی ٹی آئی تھی اس کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اعظم خان کا نام لیتے ہیں۔ اعظم خان وہ شخص ہے جس نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے عمران خان کے گرد۔ وہ سرکل ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جتنا کہا جاتا تھا کہ یہ عوامی حکومت ہوگی، لیکن یہ عوامی حکومت وہی عوامی حکومت ہے جیسے بھٹو صاحب کی عوامی حکومت تھی۔ بھٹو صاحب کا بھی دور جب شروع ہوا تھا تو بڑا شاندار نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ان کے اوریجنل لوگ تھے وہ سب چھٹ گئے، اور وہ سب ادھر ادھر کے جو 2 نمبر لوگ تھے انہوں نے شامل کر لیا، اور ان کو الٹے سیدھے مشورے دیے۔ یہی حال اس وقت عمران خان کا ہے، الٹے سیدھے مشورے کر رہے ہیں، عوامی مقبولیت سے یہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ بلکہ فیصل واڈا نے یہ تک کہا کہ اگر آپ ریزائن دیتے ہیں اور حکومت چھوڑتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم اس طریقے سے عوام سے بہت دور جا چکے ہیں اور لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ ان کے مختلف فیصلے، ان کے اکنامک کے فیصلے، ان کے کوئی بھی فیصلہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس فیصلے میں کوئی برکت نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے یہ جو بیماری آئی ہے کرونا وائرس،
اس کے اندر بھی جو بیوقوفانہ فیصلے کیے جس سے اس وقت اتنی تیزی سے جو سی یہ بیماری یہ پھیل رہی ہے کہ اس کا روکنا جو ہے ابھی ناممکن نظر آ رہا ہے. اموات بڑھ رہی ہیں اور کیسز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. قریب ہے کہ ابھی 2 لاکھ کے قریب اب یہ پہنچ جائیں گے بہت جلد, اور یہ اتنا خطرناک ہے جب زیادہ ہو جائیں گے آپ کے پاس بیمار کو علاج کرنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوگی تو پھر اموات بھی زیادہ ہوں گی. ابھی یہ حال ہے کہ لوگوں نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا ہے, اپنے مریض کو گھر میں ہی وہ علاج کرتے ہیں اور ان کی وہاں وفاتیں ہو جاتی ہیں اور وہ کسی بھی کھاتے میں وہ شامل نہیں ہوتے. آج جو اب حالات بن رہے ہیں, ایک تو اپوزیشن جو سی ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بڑا خوشی کا مقام ہے کہ عمران خان صاحب وقت سے پہلے ہی ان سے جان چھڑ جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہو کیا رہا ہے کہ ان کی ناکامی ہم نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا بالکل ناکام ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ نواز شریف دوبارہ سے آ جائیں گے, زرداری صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور پارٹی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ سسٹم ٹوٹل ڈی ریل ہو رہا ہے. جو قوتیں پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں وہ سسٹم ایسا ہی ہو جائے گا جیسے 1 پارٹی سسٹم جیسے چائنا کا ہے. اس سسٹم کے اندر اگر آ گئے تو یہ شاید پاکستانی قوم کی کوئی گناہوں کی سزا ہوگی. پھر جو عیاشی آج کر رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہوگا. ماؤ نے اس قوم کو سیدھا کیا تھا. اس قوم کو سیدھا ایسے نہیں کیا تھا, جوتے لگا کے سیدھا کیا تھا. اور یہی نہ ہو کہ اس قسم کی حکومت بن جائے یہاں پہ کہ آپ کو سیدھا کیا جائے. سیدھا کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت سختی ہوتی ہے. 30 سال انہوں نے سیکریفائز کیا چائنا نے, تب جا کے چائنا بنا. آج ایسے نہیں کہ آپ کہیں گے چینی بڑے زبردست محنتی ہیں. چینیوں کو محنت کرنی سکھائی گئی. وہ کس طرح سے سکھائی گئی؟ ڈنڈے کے زور سے. ماؤ نے کہا کہ میں نے ان کو, میری قوم جاہل تھی, میں نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں پڑھا. میں نے ان سے ان کا حق چھین لیا. ان کا جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ میں نے چھین لیا ان سے تاکہ یہ پڑھیں. پھر ان کو پڑھایا اور پھر آج چائنا میں صرف وہی آدمی ووٹ دے سکتا ہے جو ایک حد تک پڑھا ہوتا ہے, وہی ووٹ دے سکتا ہے. نہیں تو ان کا جی جاہل آدمی کو ووٹ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ان سے وہ ووٹ کا حق چھین لیا اور انہوں نے ایک پارٹی سسٹم بنا دیا. لے کے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کی حکومت آ جائے اور جو اتنی سخت ہو. چائنیز نے تو برداشت کر لیا, پتہ نہیں ہماری قوم برداشت کر سکے کہ نہ کر سکے, کیونکہ ان کے اوپر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو اپنی حکومت بناتے ہیں, جس کو لے کے آتے ہیں, اس کے جو کام ہیں کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ہم صرف ایک شکل دیکھتے ہیں. بھٹو کو ہم نے بنا دیا, بھٹو نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں دن بہ دن آپ دیکھیں کہ 50 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہم ڈون ہی ہوتے گئے ہیں. کیوں ڈون ہوئے ہیں اس کا بھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا آپ دوبارہ انہی سیاستدانوں پہ دوبارہ بھروسہ کریں گے؟ ان سے تو بہت بہتر تھیں کہ وہ فوجی حکومتیں تھیں. اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جتنی ترقی بھی ہوئی پاکستان کے اندر وہ ایوب خان کے 10 سالہ دور میں ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے منصوبوں پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا, یہی ہوا. ان حکومتوں نے جتنی بھی عوامی حکومتیں آئی ہیں, یہ 50 سال کی یا 52 سال کی, اس کے اندر کوئی پاکستان کے لیے کام نہیں ہوا. یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بنایا, فلاں بنایا. انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا, نہ ان کی اتنی قابلیت تھی, نہ یہ بنا سکتے تھے. یہ بھی ایوب خان کے دور کا ہی کام تھا. جن لوگوں نے اس ایٹم کے لیے تیاری کی تھی ان کا نام بھی یہ نہیں لیتے. ایک چور کا نام لیتے ہیں جس نے چوری کر کے لے کے آیا فارمولا اور اس کو لایا, لیکن اس کو وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ سائنسدان ہے جس کو یہ ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Subscribe now.